کہ جناب ادارے میں بچوں کے اندر تحقیقی ذوق کیسے منتقل کیا جائے، تو ہم حضرت شیخ الاسلام صاحب کی زندگی سے یہ بات سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، حضرت شیخ علامہ حفیظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہر فن استاد سے پڑھنا چاہیے۔ ماہر ہونے میں دو صفت ہے، پہلی صفت وہ فن میں ماہر ہو، نمبر دو فن منتقل کرنے میں ماہر ہو۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب کو جو اساتذہ ملے تھے وہ فن میں بھی ماہر تھے اور فن منتقل کرنے میں ماہر تھے۔ چلے اب حضرت کی بات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسی ہوتی جن کے بارے میں حضرت کو کوئی شک ہوتا تو جب تک اس کی تحقیق نہ فرما لیتے آپ کو چین نہیں آتا تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو اس قسم کی تحقیق میں ساتھ لگائے رکھتے تھے جن سے یہ ذوق ان میں منتقل ہوتا۔ چلیں اب ایک دوسری بات بھی حضرت سے سمجھتے ہیں کہ غیر درسی کتابوں کی پہچان کیسے کرائی جاتی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر درس کے دوران یا کسی طالب علم کے سوال کے نتیجے میں کوئی بات قابل تحقیق آ جاتی تو اسی وقت کسی طالب علم کے ذمے لگا دیتے کہ فلاں کتاب میں اس کی تحقیق کر کے بتاؤ۔ اس کے نتیجے میں طلباء کو غیر درسی کتابوں کی پہچان بھی ہوتی اور ان سے استفادے کا سلیقہ بھی پیدا ہوتا۔ ماہر فن استاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا حضرت کی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے فیض صحبت سے کتابوں کا شوق تو پچھلے سال ہی پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ دور حدیث کا سال شروع ہوا تو دل میں یہ خواہش تھی کہ ہر سبق اچھی طرح مطالعہ کر کے پڑھا جائے، چنانچہ ہم نے چند کتابیں حضرت والد صاحب کے ذاتی کتب خانے سے لے آئے تھے۔ اگر ہم بھی اپنے ادارے میں ایسے محققین حضرات رکھیں گے تو بچوں میں خود بخود صحبت کی وجہ سے شوق پیدا ہوتا چلا جائے۔ فائدے کی نوعیت حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت کی کیسے تربیت کی؟ حضرت فرماتے ہیں خاص طور پر حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ کی وسعت مطالعہ ان کے ہر درس سے جھلکتی تھی۔ انہوں نے رفتہ رفتہ کتبینی کا شوق پیدا کیا، کبھی کبھی کسی کتاب کی طرف رہنمائی فرما کر اس کے مطالعے کا حکم دیتے۔ شروع میں یہ مطالعہ سیرت طیبہ، صحابہ کرام کے حالات تک محدود تھا، پھر جون جون درس انظامی کی تعلیم آگے بڑھتی گئی، رفتہ رفتہ دوسری علمی کتابوں کو بھی دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت مفتی ولی حسن صاحب اور حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب سے حضرت کو کیا فائدہ ہوا؟ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ کے پاس حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب بکثرت تشریف لایا کرتے۔ جب دونوں جمع ہوتے تو ان کا موضوع گفتگو زیادہ تر مختلف کتابوں اور ان کے مؤلفین کا تذکرہ ہوتا۔ اسی سے رفتہ رفتہ یہ جستجو پیدا ہوئی کہ حضرت والد صاحب نے گھر میں کتابوں کا جو ذخیرہ رکھا ہوا تھا اس سے راہ و رسم پیدا کی جائے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے فقیر نے تبصرے کا ایک موضوع شروع کیا ہے تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، کتابوں کے تعارف سامنے رکھے جائیں، اور ادارے کے حوالے سے بھی فقیر کی یہی گزارش رہتی ہے کہ بچوں کے سامنے کتابوں کے حالات، کتابوں کا تعارف، کتابوں کی خصوصیات، کتابوں کا منہج رکھا جائے تو خود بخود ان کے دل میں مطالعے کی طرف رجحان بڑھتا چلا جائے۔ حضرت کے اساتذہ میں سے ایک معروف استاد حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جامع ترمذی کے درس میں اپنی تقریر پر املا کرایا کرتے تھے۔ چونکہ املا کرانے میں کچھ وقفہ مل جاتا تھا اس لیے ان کی تقریر عربی زبان میں ضبط کیا کرتا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت کی یہ تقریر منضبط ہوتی تھی کہ اس سے مسئلے کے تمام پہلو بڑے حسن ترتیب کے ساتھ یکجا ہو جاتے تھے، اور جو باتیں شروع میں منتشر ملتی ہیں وہ یہاں نہایت منطقی ترتیب کے ساتھ چھنے چھنائے انداز میں مہیا ہو جاتی۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بہت زور ڈالا ہے کہ اپنے بچوں کو ماہرین فن سے جوڑا جائے۔